اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، شہادت مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اس عظیم مصیبت پر ان کے فرزند عزیز حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ السلام علیہ کی خدمت اقدس میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہوئے ان سے دست دعا ہے، ہماری اس تسلیت و تعزیت کو قبول فرمائیں اور ہمیں اپنے جد بزرگوار کے عزاداروں میں غم گساروں میں شمار فرمائیں۔ اسی طرح آپ تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں بھی اس عظیم یوم کی تسلیت پیش کرتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں دعائیں کہ جس سے ایسا سال گزرا کہ ہم اس سال اپنے مولا کا تابوت نہیں اٹھا سکے، صحیح معنوں میں اپنے مولا کو پرسہ نہیں دے سکے۔ یہ پوری دنیا کی حالت یہی ہے۔ کل نجف سے بھی ایک صاحب نے اپنے واٹس ایپ میں ایک پیغام بھیجا تھا کہ مولا آج یہ پہلا موقع ہے ہماری زندگی کا کہ ہم آپ کے حرم میں آ کے آپ کی تعزیت نہیں پیش کر سکے اور قریب سے آپ کی زیارت نہیں کر سکے۔ واقعاً یہ درد ہے اور سب کے دل میں درد ہے۔ ہاتھوں کو بلند کریں، نیتوں کو صادق کریں اور ان کے فرزند عزیز حضرت حجت ابن عسکری صلوات اللہ علیہ سے درخواست کریں کہ وہ اپنے اجداد کے صدقے میں اس بلا کو زیادہ دور کریں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ بلا آگے بڑھے اور ہم محرم بھی قاعدے سے نہ منا سکیں اور حسین کا غم بھی نہ منا سکیں۔ یہ بلا ہے تو اس کو دور کریں، یہ سازش ہے تو اس کو ختم کریں۔ ہم جاہل ہیں، ہم حالات سے واقف نہیں ہیں، لیکن امام وقت ہر ایک چیز سے واقف ہے، ایک ایک چیز پر ان کی نگاہ ہے، ایک ایک بات کو وہ جانتے ہیں، وہ زبان کو بھی جانتے ہیں اور جس مقصد سے جملے ادا ہو رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، اور جہاں جہاں جو کام ہوا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ ان کو خبر لینے کے لیے کسی رپورٹر کی ضرورت نہیں ہے، خدا بند عالم نے ان کو ساری دنیا کا علم عطا کیا ہے اور دنیا کا کوئی بھی کوشہ ان کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جب ائمہ معصومین سے سوالات کیے جاتے تھے تو ائمہ معصومین علیہ السلام فوراً جوابات دے دیتے تھے، تو لوگ پوچھتے تھے آپ اتنی جلدی جواب کیوں دیتے ہیں؟ فرمایا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہ سکہ ہے۔ کہ اتنی جلدی جواب کیوں دے دیا تم نے؟ کہ تم ہتھیلی میں رکھا ہوا ہے، میرے سامنے رکھا ہوا ہے۔ کہ جس طرح یہ سکہ تمہاری ہتھیلی میں، پوری دنیا ہماری ہتھیلی میں ہے۔ تو مولا سب چیزیں آپ کی نظروں کے سامنے ہیں۔ اس وقت جو دو زہران علی ابن ابی طالب علیہ السلام، غلامان مولا کائنات علیہ السلام پوری دنیا میں جس وقت تڑپ رہے ہیں اور یہ رات جس بے چینی سے گزری ہے، ہم نے یقیناً آن لائن مجلسیں کر لی،
گھر میں بیٹھ کے اعمال کر لیے، لیکن آپ کے جد کا تابوت نہیں اٹھا سکے، آپ کے جد کے تابوت میں ماتم نہیں کر سکے، قریب سے جا نہیں سکے، درد ہے، سڑکیں خالی، مسجدیں خالی، امام باڑے خالی، کتنا گھٹن ہے، لیکن اس گھٹن کو دیکھ کر کے ایک اور گھٹن کا احساس ہوتا ہے جو اس سے بھی بڑی گھٹن تھی، اور وہ واقعہ کربلا کے بعد اہل بیت پر رونے کی پابندی۔ یہ بھی ایک گھٹن تھی، مولا آپ نے اپنی زیارت ناہیہ میں فرمایا ہے، میں کربلا کے میدان میں نہیں تھا، یہ حسرت آپ نے ظاہر کی ہے کہ جس وقت امام حسین کی آواز استغاثہ بلند ہو رہی تھی، آپ فرماتے ہیں میں اس وقت دنیا میں موجود نہ تھا تاکہ آپ کی آواز پر لبیک کہتا اور آپ کی حفاظت کرتا، اب میں آیا ہوں تو حسرتیں ہیں، لہذا آپ پر رونا چاہتا ہوں، اور ضرور روتا ہوں، صبح روتا ہوں، شام روتا ہوں، آنسوؤں کے بدلے خون روتا ہوں۔ تو یا صاحب زمان، ابن رسول اللہ، ابن امیر المومنین، اس مشکل وقت میں، اس گھٹن میں، ان پابندیوں میں ہماری تعزیت قبول کریں اور ہمیں موقع دے پھر کہ ہم آپ کے اجداد کا ماتم کر سکیں۔ اور پھر آپ سے گزارش ہے مولا، یہ 21 رمضان تو گزر گئی، محرم ایسا نہ گزرنے پائے، وہ ہماری زندگی ہے، ہماری روح ہے، ہماری پہچان ہے۔ اگر یہ سازشیں ہیں اور اس طرح سے آپ کے اجداد کے غم پر پابندیاں لگنے والی ہیں کسی اور بہانے سے، تو آپ ہر سازش پر غالب ہیں، ہر منصوبے کو ناکام بنانے والے ہیں۔ اللہ نے آپ کو قدرت دی ہے، طاقت دی ہے، اختیارات دی ہے، آپ اسباب و وسائل کے محتاج نہیں ہیں، آپ اپنے ایک ارادے سے اس پوری دنیا کو پلٹ سکتے ہیں۔ آج گرچہ ہمیں ان حالات میں اس بات کا یقین ہے اور آپ کے ظہور کی بشارت دی گئی ہے اور یقینی بشارت دی گئی ہے، ہمیں 100% یقین ہے یہ حالات بدلیں گے، آپ تشریف لائیں گے اور دنیا عدل و انصاف سے بھرے گی۔ یقین تو ہے، اور یقیناً یقین ہے، اس میں کوئی شک کوئی شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ قرآن نے فرمایا ہے، خدا نے فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اہل بیت نے فرمایا ہے، آپ کہنے کا اتنا ہی یقین ہے سورج کی روشنی کا، لیکن ہر ایک میں صبر کی اتنی گنجائش نہیں ہوتی۔ ان کو آنا ہے اتنا یقین ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، ان کو آنا ہے اتنا یقین ہے،
زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، من سے شام غم شب میں ہستی بجھ نہ جائے پگھلتے پگھلتے۔ علی علیہ السلام کہ آپ زندگی کو دیکھیں اور واقعاً عجیب زندگی ہے۔ اگر آپ اس زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کریں تو آپ کبھی بھی اس زندگی میں علی علیہ السلام کوئی فرق محسوس نہیں کریں گے۔ آج ہماری زندگیاں ایسی ہوتی ہیں، ابتدائی حالات زندگی کچھ اور ہوتی ہے، پھر جب حالات بدل جاتے ہیں تو اس میں کچھ اور ہوتی ہے، اور جب ہمیں واپس اختیار مل جاتا ہے، اقتدار مل جاتا ہے، زندگی کچھ اور ہوتی ہے۔ منصب ہونے سے پہلے اور منصب ہونے کے بعد بزرگوں کے سائے میں رہنے کے ساتھ میں اور اکیلے زندہ رہنے میں سب زندگی کا انداز بدلا ہوتا ہے۔ جب بزرگوں کے ساتھ رہتے ہیں زندگی کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، جب اکیلے مصائب کی زندگیاں ہوتی تو انداز کچھ اور ہوتا ہے، اور جب پھر حالات بدلتے ہیں اور اقتدار ملتا ہے تو انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام وہ تھے کہ جن کو دنیا کا کوئی بھی گوشہ، دنیا کی کوئی بھی حالت، کوئی بھی واقعہ ان کے روزمرہ کی زندگی کو تبدیل نہیں کر سکا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب رسول اللہ کی سرپرستی حاصل تھی، اس دور میں بھی جب اسلام کے پاس کچھ نہیں تھا، فقر و فاقہ تھا، ایسا زندگی ویسی تھی، اور جب فتوحات ہوئیں، جنگیں ہوئیں، اور ہر جنگ میں مولا کائنات فاتح بنے اور وہ مال غنیمت ان کو ملا، تب بھی ان کی پرسنل لائف بہت زیادہ تبدیل نہیں ہوئی، ان کی شخصی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس وقت وہ فتوحات نہیں ہوئی تھیں، جنگوں کا مال غنیمت نہیں ملا تھا تو مولا نہایت معمولی کپڑا پہنتے ہوں، اور ان فتوحات کے بعد جب اچھا خاصا مال غنیمت مل گیا تو مولا کے انداز زندگی بدل گیا ہو، اور پھر جب آپ کو رسول اللہ کے بعد مظلومیت زندگی گزارنی پڑی تو حالات کچھ اور رہے ہوں، اور جب آپ 2 مرتبہ لوگوں نے آپ کو ظاہری خلافت کے لیے منتخب کیا۔ علیہ السلام کی خلافت لوگوں کی مرہون منت نہیں تھی، ان کو ولی، وصی، خلیفہ اللہ نے بنایا تھا۔ یہ لوگوں کی سعادت تھی کہ انہوں نے آپ کو قبول کیا اور آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی، ورنہ علی علیہ السلام کی خلافت کسی کی بیعت کی محتاج نہیں تھی۔ یہ لوگوں نے اپنی سعادت سمجھی، یہ لوگوں کے نجات کے اسباب تھے، یہ لوگوں کی بہتری کے اسباب تھے، جو انہوں نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی اور اپنی نجات کے اسباب فراہم کیے اور اپنی دنیا کے ساتھ آخرت بھی آباد کی۔ لیکن ان تمام ادوار میں آپ دیکھیں مولا کی زندگی بالکل ایک طرح کی ہے، وہی معمولی کپڑا پہنا، وہی گھر کا انداز۔ جب پیسے مل گئے، مال غنیمت مل گیا، تو اپنی شخصی زندگی بہتر نہیں کی، چھوٹے سے گھر کو بہت بڑے گھر میں، پھٹے پرانے لباس کو نئے لباس میں نہیں، بلکہ جو مال غنیمت ملا اس کو خدا کی راہ میں خرچ کیا، غلام آزاد کیے۔ آج دنیا میں مزدوروں کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اس وقت ہندوستان میں کوئی ان مزدوروں کے حالات علی سے تو پوچھے۔
آج کے مزدور زیادہ بدتر اس زمانے کے غلام تھے، جن کو لوگ خرید لیتے تھے، اور غلامی مطلب وہ دن بھر کام کریں، رات بھر کام کریں، وہ ایک پیسے کے مالک نہیں ہوتے تھے اور مستحق نہیں ہوتے تھے. بس جو مالک ان کو کھانے پینے کو دے دے وہ، جو پہننے کو دے دے وہ، خود ان لوگوں کے پاس ایک نیا پیسہ نہیں ہوتا تھا. جب پیسہ نہیں ہوتا تھا تو اپنے کو آزاد نہیں کرا سکتے، خالی ان کا کام کرنا، خدمت کرنا تھا. ایسے ماحول میں علی علیہ السلام نے 1000 سے زیادہ غلام خرید کے آزاد کیے، مزدوروں کو آزادی دلائی، ان کے حقوق دلائے، ان کے ساتھ کام کیے. اور کتنا کام کیا کہ دیکھو، پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیا کرو. مولا نے اپنی زندگی بڑی سادگی سے گزاری. آپ کل کے امیر تھے اور سب کے مولا تھے، تو آپ نے سب کا خیال رکھا. آج پینشن کی باتیں ہو رہی ہیں، لوگ باتیں کر رہے ہیں، لیکن مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے پینشن کی بات بہت پہلے کی تھی. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک یہودی چلا جا رہا ہے، کمزور، ضعیف، غریب. پوچھے اس کی حالت کیا ہے؟ یہ کیوں اتنا غریب ہے، کیوں فقیر ہے، کیوں بیمار لگ رہا ہے، کیوں پریشان ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک زمانے میں کام کرتا تھا، اب بوڑھا ہو گیا ہے تو مالک نے نکال دیا ہے، کام ختم ہو گیا ہے، اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو جو مفہوم انہوں نے بیان فرمایا، اس کا مفہوم جو فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے، جب اس کی طاقت تھی تم نے کام لیا، اور اب جب کمزور ہو گیا تو اس کو چھوڑ دیا تم نے. کیا تمہارا فرض نہیں بنتا کہ اس کا خیال رکھو؟ یہ غریب لوگوں کی پینشن کس نے شروع کی؟ یہ بیواؤں کا خیال رکھنا کس نے شروع کیا؟ آج دنیا راشن بانٹ رہی ہے اور کتنی پبلسٹی ہو رہی ہے، لیکن علی علیہ السلام گھرانے میں کیا تھا کہ وہ خود لوگوں کو دیتے تھے. امام سجاد علیہ السلام کو جب غسل دیا جا رہا تھا اور آپ کے پیرہن غسل کے اتارا گیا تو آپ کی پشت مبارک پر گٹے پڑے ہوئے تھے. پوچھا کس چیز کے گٹے ہیں؟ تو باقی صاحب نے فرمایا میرے والد رات میں جب سب لوگ سو جاتے تھے تو اپنے کندھے پر روٹیاں رکھ کر کے غریبوں کے گھر پر تقسیم کرتے تھے، اور کسی کو نہیں پتا تھا یہ روٹیاں دینے والا کون ہے. تقریباً 400 سے زیادہ گھر تھے جس کو امام سجاد روٹیاں تقسیم کرتے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو ان کی امامت کے قائل نہیں تھے. یعنی اپنے شیعوں کو روٹیاں تقسیم نہیں کرتے تھے. تو یہ جو غریبوں کا خیال ہے، آج ہم اناج بانٹتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آ کے لے جاؤ. علی کی سیرت یہ تھی کہ غریبوں کے گھر پہنچاؤ. اتنا بڑا آدمی جس کی حکومت زمین سے زیادہ آسمان پر ہو، اور جس کے اختیار میں پوری کائنات ہو، وہ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، رونے کی آواز آ رہی ہے. پوچھا کیوں رو رہے بچے؟ کہ ان کا باپ شہید ہو گیا ہے، ان کے پاس کچھ ہے نہیں. تو مولا گئے، سامان لے کے آئے اور کہا
کہ تم بچوں کو بہلاؤ، میں روٹیاں پکا کے کھلاتا ہوں۔ کون اتنا کام کرنے والا؟ آج اس علیہ کے روز شہادت ہے، ہمارے پاس یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اگر آج ہم علی علیہ السلام کی زندگانی کو، ان کے خطبے کو، خاص کر انہوں نے جو عہد نامہ مالک اشتر کے نام لکھا ہے اس کو مختلف زبانوں میں ترجمہ کر کے شرح کے ساتھ آج کے زمانے میں پھیلائیں تو لوگوں کو پتہ چلے گا حکومت کا انداز کیا ہوتا ہے اور غریبوں کا خیال کس طرح سے رکھا جاتا ہے۔ علی علیہ السلام امام حسن لے کے آئے، امام حسین لے کے آئے، نجف میں دفن کر دیا۔ جب امام علیہ السلام کو لٹایا تو میرے استاد فرماتے تھے امام قبر میں اترے اور علی علیہ السلام کے لبائے مبارک کے چہرے کا بوسہ لیا اور قبر سے باہر نکل ہے۔ لیکن یہ ایک علی کا بوسہ تھا اور ایک علی کے چہرے کی زیارت تھی جو کو نجف میں ہو رہی تھی، اور ایک علی وہ تھا جو حسین کا کربلا کے میدان میں سینے پر تیر کھا کے پڑا ہوا تھا۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ یہ دنیا سے رخصت ہوئے تو پیاسے نہیں گئے، علی اکبر دنیا سے رخصت ہوئے تو پیاسے گئے۔ آخر میں میری دعا ہے خدا تمام بیماروں کو اور خاص کر مولانا حسنین صاحب قبلہ کو اس بیماری سے اور تمام بیماروں کو جلد شفا کامل عنایت فرمائے۔ آئیے ان سب کے لیے مل جل کے تمام بیماروں کے لیے اور خاص کر مولانا حسنین قراربی صاحب کے لیے دعا پڑھیں اور خدا ان بیماری سے تمام بیماروں کو جلد نجات مرحمت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔